السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چھونا نہیں، جو کہ تحریر ہے شاہینہ چندہ مہتاب کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6، جو کہ اس کی آخری قسط ہوگی۔ بل دینے کے بعد خرم نے ان سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سب گاڑی میں بیٹھے۔ خرم نے کہا، اب پہلے ولیمے کا سوٹ لیتے ہیں۔ یہ سن کر خرم کی والدہ نے کہا، ولیمے کا سوٹ اس دن امامہ نے اپنی پسند سے کرن کو لے دیا تھا۔ ماں کی بات سن کر خرم اس کو جواب دینے کے بجائے بیک مرر میں ماما کو دیکھتے کرن سے مخاطب ہوا، کرن، منگنی کے دونوں سوٹ میں نے اپنی پسند سے خریدے تھے، اب ولیمے کا سوٹ بھی اپنی پسند سے لوں گا۔ اور امامہ سوچنے لگی، سوٹ میں نے اپنی پسند سے لیے تھے، بہت اچھے تھے، مگر وہ کہہ نہ سکی۔ خرم ان کو ساتھ لیے ایک بڑی بوتیک پر آیا تھا اور نہ صرف ولیمے کا بے حد قیمتی سوٹ لیا بلکہ عروسی جوڑا بھی اپنی پسند کا لیا۔ کرن نے کہا، عروسی جوڑا تو والدین کے گھر سے ہوتا ہے، کہاں لکھا ہے کہ عروسی جوڑا والدین کے ہی گھر سے پہنا جاتا ہے؟ خرم نے امامہ کو دیکھتے جرا کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ کرن چپ رہی تو خرم نے کہا، تم ہر چیز اپنی آپ ہی کی پسند سے لے رہی ہو، اب پتہ نہیں انہوں نے اچھا لیا بھی ہے یا نہیں۔ برا محسوس نہ کرنا، آج کل لوگ دلہن نہیں زیور کپڑے جوتے ہی تو دیکھتے ہیں۔ جوتوں کا لفظ اس نے آج بھی آخر میں ہی استعمال کیا تھا۔ کرن، میں چاہتا ہوں یہ دونوں سوٹ اعلیٰ قسم کے ہوں، اس لیے یہ دونوں سوٹ میں اپنی پسند سے لے کر جا رہا ہوں۔ منگنی کے جیسے سوٹ اعلیٰ قسم کے تھے، امامہ نے ایک بار پھر منہ بناتے ہوئے دل میں سوچا، جبکہ کرن کہہ رہی تھی، چلو مانتی ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن عروسی جوڑا اور ولیمے کے جو بھاری کام والے سوٹ پہلے خریدے تھے ان کا کیا کریں گے؟ یہ بھی تو سوچیں، وہ بھی بے حد قیمتی ہیں، وہ اپنی آپی کی شادی پر ان کو گفٹ کر دینا، انہوں نے اپنی پسند سے لیے ہیں نا؟ خرم نے کہا اور امامہ نے اس کی بات سن کر اسے دیکھا مگر وہ کرن کی طرف متوجہ تھا۔ ٹو پیس سوٹ میں ملبوس وہ اپنے دراز قد کی وجہ سے کرن کے ساتھ کھڑا بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود سیاہ گھنی مونچھیں اس کی مردانہ وجاہت میں اور بھی اضافہ کر رہی تھیں۔ بل ادا کرنے کے بعد خرم ان سب کے ساتھ باہر آیا، پھر گاڑی میں بیٹھتے اس نے کہا، بلکہ کرن سے پوچھا، ہاں بھائی کرن، اب بتاؤ کھانا کھانے کہاں چلے؟ کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کرن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ماما نے آہستگی سے کہا، کرن، اس کو بولو اب گھر چلیں، گھر جا کر کھانا کھائیں گے۔ وہ کہ ماما نے بہت آہستگی سے یہ بات کہی تھی مگر خرم نے سن لی اور اونچی آواز میں کرن سے کہا، کرن، تمہاری آپی کو اگر گھر جانے کی جلدی ہے تو میں ان کو رکشہ کروا دیتا ہوں۔ یہ ماما کی توہین تھی، کرن نے بھی محسوس کر لی اور کہا، کھانا گھر جا کر ہی کھائیں گے، اب آپ گھر چلیں، آپی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ جبکہ اس کی بات سے ماما کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی جس کو چھپانے کے لیے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اوکے، جو حکم حضور کا، خرم نے مسکرا کر کہا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، آئس کریم یا کولڈ ڈرنک تو چلے گا نا؟ کرن نے ہاں کہہ دیا۔ جو راستے میں ایک کولڈ ڈرنک کارنر پر رکھ کر کرن کو آئس کریم کھلائی گئی، راستے میں کولڈ ڈرنک کارنر پر رک کر کرن کو آئس کریم کھلائی، ماں کو جوس لے کر دیا اور خود کو کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتے ماما کو دیکھتے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، جس نے کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ کولڈ کارنر سے فارغ ہو کر وہ سیدھے گھر چلے آئے تھے۔ گاڑی رکتے سب سے پہلے دروازہ کھول کر نکلنے والی ماما تھی۔ اپنے پیچھے اس نے خرم کی ہنسی کی آواز سنی تھی۔ وہ یقیناً کرن سے اس کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے ہنسا تھا مگر وہ رکی نہیں۔ اندر آئی تو اماں اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اتنی دیر کر دی اور کرن کہاں ہے؟ وہ بھی آ رہی ہے، امامہ نے کہا، پھر اماں کے قریب رکتے ہوئے بتا دیا، اماں آپ کو پتہ ہے نا خرم بھی ساتھ گیا تھا، کتنی بری بات ہے۔ اس میں بری بات کون سی ہے؟ زیور لینے تو ساتھ مرد ہی جاتے ہیں، اس کا نہ باپ ہے نہ بڑا بھائی تو تم لوگوں کے ساتھ جاتا۔ ویسے بھی مجھے بتا دیا کہ اس کی ماں نے، اور پھر پردے کی تو بات کیا ہے، اور پھر پردہ کس بات کا جب شادی ہو رہی ہے۔ اتنے میں کرن بھی آ گئی اور امامہ کھولتی ہوئی غصے میں اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنے طور پر اماں کے دل میں خرم کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی اور اب کمرے میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی کھلی توہین کی تھی اس کمینے انسان نے میری۔ کرن سے بار بار پوچھتا رہا کچھ اور چاہیے اور میں نے کچھ لینے سے انکار کر دیا تھا، ایک بار تو مجھ سے نہیں پوچھا۔ اتنے میں کرن بھی آ گئی اور امامہ کھولتے ہوئے غصے میں اپنے روم میں آ گئی۔ اس نے اپنے طور پر اماں کے دل میں خرم کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی اور اب کمرے میں آتے ہی پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ کتنی کھلی توہین کی تھی اس کمینے انسان نے میری۔ کرن سے بار بار پوچھتا رہا کچھ اور چاہیے اور میں نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، ایک بار تو مجھ سے نہیں کہا کچھ تو ضرور لیں، جیسے اب میری کوئی اہمیت ہی نہیں رہی اس کے دل میں۔ پھر اس نے سوچا ابھی شادی نہیں ہوئی اور مجھے اتنا تپا رہا ہے، شادی کے بعد نہ جانے میرا کیا حشر کرے گا۔ وہ میری سب بدتمیزیوں کے بدلے گن گن کر لے رہا تھا اور میں جواباً اس کو کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ اوفو، اب میں کیا کروں، موت ہی آ جائے تو اچھا ہے۔ باہر کرن اماں بھابھی کو زیور کی تفصیلات بتا رہی تھی، کیا کیا لیا ہے، اور اندر امامہ رو رہی تھی۔ کوئی حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ قیوم کی امید تھی کہ اس کے ساتھ شادی کی صورت میں امریکہ چلی جائے گی اور خرم سے بار بار سامنا ہونے سے بچ جاتی مگر اب تک وہ امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی روتی جا رہی تھی۔ بمشکل وہ خرم کے ساتھ
بمشکل وہ خرم کے سامنے اپنے آنسو ضبط کرتی آئی تھی کہ اچانک کرن روم میں داخل ہوئی اور روتی ہوئی امامہ کو حیرانی سے دیکھتے پوچھا، ارے آپی کیا ہوا آپ کو، کیوں رو رہی ہیں؟ اور امامہ نے بے دردی سے آنکھیں مسلتے کہا، طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کی بات سن کر کرن کچھ کہنا چاہتی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فوراً اٹھایا، پھر کہا، جی ہاں، اور دوسری جانب سے ہونے والی گفتگو سننے لگی، پھر فون بند کر کے بولی، آپی میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ کا کھانا آپ کے کمرے میں دے جاؤں یا آپ باہر میرے ساتھ کھائیں گی؟ گھر والے تو سب کھا چکے ہیں۔ کرن مجھے ابھی بھوک نہیں اور میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، تم کھا لو، مجھے جب بھوک محسوس ہوگی تو میں کھا لوں گی۔ امامہ نے کہا تو کرن چلی گئی اور امامہ پھر لیٹ گئی خرم کے ساتھ۔ جب سے کرن کی منگنی ہوئی تھی تب سے اس کو بھوک کم ہی لگتی تھی اور اس وجہ سے اس کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ آج جو کچھ خرم نے کہا تھا اور جس طرح کھل کر اس کی توہین کی تھی، اس کے بعد کھانا کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور یوں ہی روتے روتے سو گئی تھی۔ صبح وہ ناشتے میں صرف چائے کا ایک مگ پی کر گھر سے اسکول کے لیے نکلی تو خرم ٹریک سوٹ پہنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اپنے دروازے میں کھڑا تھا۔ امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امامہ نے محسوس کر لیا، پھر سوچا، وہ شاید آج پھر مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کیوں؟ اب جب اس کی شادی کرن سے طے ہو گئی ہے تو ایسے میں اب مجھ سے کچھ کہنا تو بیکار ہی ہے۔ شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اتنے میں خرم اس کے قریب آ کر رک گیا اور امامہ کا دل جیسے تھم سا گیا تھا۔ تاہم یہ خوش فہمی اس وقت جاتی رہی جب وہ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر دوسری سڑک کی جانب مڑ گیا تھا جو سیدھی پارک کو جاتی تھی۔ وہ اس کے کل والے رویے سے ہی تپی بیٹھی تھی، مزید سلگتی اسکول کی جانب بڑھنے لگی، وہ جو اس کے سامنے بڑھ بڑھ کر بولا کرتی تھی۔ اب اس کو دیکھتے ہی منہ پر نہ جانے چپکے کیسے تالے لگ گئے تھے۔ اس ویکینڈ پر گھر میں رونق خوب تھی، ایک تو اس لیے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا تھا، دوسرا خرم کرن کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے خرم کے خاندان والے پہلی دفعہ ان کے گھر آ رہے تھے۔ تینوں بہنیں بھی صبح سے آ چکی تھیں اور امامہ کا دل اندر ہی اندر ڈوبتا جا رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ بظاہر سب کے سامنے نارمل رول ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ ہنسنے کی نہیں تو مسکرانے کی ضرور کوشش کرتی اور کافی حد تک اس کوشش میں کامیاب بھی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ سب لوگ آ ہی گئے تھے اور اس میں نسرین بھی تھی اپنے میاں کے ساتھ۔ مردوں کے بیٹھنے کا انتظام ڈرائنگ روم میں کیا گیا تھا جبکہ عورتوں کا ہال کمرے میں۔ امامہ نے منگنی کے بعد آج پہلی بار نسرین کو دیکھا تھا۔ منگنی والے دن بھی وہ ہیلو ہائی کر کے زیادہ وقت کرن اور دوسرے لوگوں کے پاس ہی بیٹھی رہی، پھر جاتے ہوئے امامہ کو خدا حافظ کہہ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک دو بار آئی تو اس وقت جب امامہ اسکول میں ہوتی تھی۔ اسکول سے آنے پر پتہ چلتا تھا کہ آج نسرین آئی تھی۔ پہلے تو اس کی اس لاپرواہی پر اس کو غصہ آیا، پھر وہ یہ سوچ کر نارمل ہو گئی کہ ہر صنف غلطی تو اپنی ہی ہے۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی مجھے راضی کرنے کی، میری ہی ہمت ماری گئی تھی۔ تاہم وہ جو کبھی کبھار نسرین کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی تھی وہ بھی کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت جب نسرین نے اس کو دیکھا تو سب کچھ بھول کر اس کی جانب لپکی، دونوں بازو پھیلا کر پوری شدت سے بھینچ لیا تھا۔ جواباً امامہ چاہنے کے باوجود بھی گرم جوشی کا اظہار نہ کر سکی اور نسرین گویا آج کفارے کے موڈ میں تھی، اس لیے گلے ملنے کے بعد محبت سے امامہ کا رخسار چوم کر کہا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، امامہ نے مسکراتے ہوئے اس انداز میں کہا۔ کتنی کمزور ہو رہی ہو، بیمار تھی کیا؟ میں منگنی کے بعد ایک دو بار آئی تھی تو جلدی میں تھی، یہ تین چھوٹے ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے، اس لیے تمہیں مل کر جا نہ سکی۔ امامہ چپ رہی تو نسرین نے پھر پوچھا، خفا ہو مجھ سے؟ لیکن کیوں؟ امامہ پھر چپ رہی، لیکن آج اس کا بولنے کا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نسرین نے کچھ دیر سوچا، پھر رازداری سے کہنے لگی، اگر تم ماموں کی وجہ سے خفا ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کرن کا انتخاب ماموں نے خود کیا تھا۔ ماموں نے منگنی پر فون کرتے ہوئے منگنی کی دعوت دیتے صرف اتنا کہا کہ رات کو جب گھر آتا ہوں تو تنہائی کا احساس شدت سے ہوتا ہے، سوچا اب شادی کر ہی لوں، کہ سنتے میں نے جتایا، ماموں آپ تو امامہ سے شدید محبت کرتے تھے، آپ نے کہا تھا کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کی ہاں کا انتظار کروں گا، اب کیا وہ سب اتنی جلدی بھول گئے اور بدل گئے؟ میری یہ بات سن کر ماموں نے ناگواری سے کہا، تمہاری سہیلی عورت نہیں بھینس ہے، بھینس کے آگے بین بجانا فضول ہے، اس کو جب بھی پوچھو ایک ہی بکواس کرتی ہے، تم سے شادی کرنے کے بجائے عمر بھر کنواری بیٹھنا پسند کروں گی۔ اب بیٹھے شوق سے کنواری، میں نے تو شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے تو منگنی والے دن یہاں آ کر پتہ چلا کہ منگنی کرن سے ہو رہی ہے، پہلے پتہ چلتا تو میں ماموں سے یہ ضرور کہتی کہ وہ کہیں بھی شادی کر لیں مگر کرن سے نہیں۔ افسوس میرے یہاں آنے سے پہلے سب کچھ طے ہو چکا تھا، اس لیے مجھ سے خفا مت ہونا۔ چھوڑو اب یہ سب باتیں اور مہمانوں کے پاس بیٹھو، وہ سب کیا سوچتے ہوں گے؟ امامہ نے کہا اور نسرین اپنا ہاتھ چھڑا کر کرن کے پاس چلی آئی، پھر مہمانوں کے رخصت ہونے تک وہ کرن کے پاس ہی بیٹھی رہی، تاہم مہمانوں کے جاتے وہ سر درد کا کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی، یہ پوچھنے کی زحمت کیے بغیر کہ کیا تاریخ فکس ہوئی تھی۔ صبح وہ ناشتہ کرنے کے بعد اٹھنے لگی تو اماں نے کہا، امامہ آج سے تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ کیوں اماں؟
इमामा ने सब कुछ समझते हुए भी अनजान बनकर पूछा। क्यों का क्या सवाल? घर में शादी है और शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? सिर्फ 7, और अभी लोगों को कार्ड भी देने हैं। कार्ड भी अभी छप कर आने वाले हैं, शायद आज आ जाएं। बस मैंने कह दिया कि आज से तुम स्कूल नहीं जाओगी। मगर अम्मा, शादी तो ईद के बाद होगी, इमामा ने पूछा। हाँ, हम सबका तो प्रोग्राम ईद के बाद शादी करने का था, मगर खुर्रम की जिद पर शादी की तारीख ईद से पहले ही रखनी पड़ी। इस लड़के ने किसी की एक नहीं माननी, और अब ईद से एक दिन पहले बारात है। और तुम्हें मालूम है ना कि आज चांद की 2 तारीख है, जबकि 8 को मेहंदी और 9 को बारात है। और बताया ना कि अभी शादी के कार्ड भी छपकर आने वाले हैं। इनकी तकसीम अलग है, इनकी तकसीम अलग मसला है, इसलिए आज से तुम स्कूल नहीं जाओगी। अम्मा, आप बड़ी या छोटी बाजी को बुला लेना। आप अस्मा को, मेरी मजबूरी है, मैं स्कूल से छुट्टी नहीं कर सकती, इमामा ने नरमी से कहा। वो सब भी 1-2 दिन में आ ही जाएंगी, मगर तुम आज से स्कूल नहीं जाओगी। तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आती। हम कार्ड वगैरह देने जाएंगे तो किरण घर में अकेली होगी। अब के अम्मा ने ज़रा सख्ती से कहा तो इमामा ने हथियार डाल दिए थे और कहा, ठीक है अम्मा, मैं स्कूल से छुट्टियां लेती हूँ, मगर आज जाना ज़रूरी है, स्कूल वालों को बताना होगा। और अम्मा चुप रहीं। अम्मा की खामोशी को रजामंदी समझकर वो स्कूल जाने से घर निकल आई थी और देखा खुर्रम फिर ट्रैक सूट पहने अपने दरवाजे में खड़ा था। पाँव में जॉगर्स, यानी उसका प्रोग्राम आज फिर वॉक करने का था। इमामा जैसे ही उसके बराबर पहुंची, वो भी उसके साथ चलने लगा। कल वो उसके पीछे आ रहा था, आज वो ज़रा सा फासला रखे बगैर उसके साथ चल रहा था, जैसे इमामा से कुछ कहना चाहता हो। इमामा ने सोचा ये एक नई मुसीबत नाजिल हो गई। मान उसकी आवाज़ सुनकर ना सिर्फ चौंक पड़ी बल्कि रुक गई थी। लगता है कुछ लोग मुझे खोकर पछता रहे हैं, खुर्रम खुद कलामी के अंदाज में कहते हुए उसकी सिमत देखे बगैर पार्क वाले रोड पर मुड़ गया था। और इमामा के पास जैसे कहने को कुछ भी बाकी ना बचा। वो सब कुछ भूलकर कितनी देर वहाँ गुमसुम खड़ी उसको देखती रही, और जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो ये सोचते हुए स्कूल की जानिब चल पड़ी थी। महज मुझे तपाने को, मुझे जलाने को वो ईद से पहले शादी कर रहा है। पिछली ईद पर वो अकेला दावत खाने आया था, इस ईद पर किरण को साथ लाकर मुझे मज़ीद जलाने का प्रोग्राम होगा। कहता था तुमसे सच्ची मोहब्बत है। क्या मोहब्बत इसी को कहते हैं कि कोई इनकार कर दे तो इसे जीने का हक भी छीन लिया जाए, इसको बेसकून करने के लिए घटिया बातें की जाए। कमीना। कहता था ठीक है, तुम भी कंवारी रहना तो मैं भी तुम्हारी हाँ के इंतज़ार में कंवारा बैठूंगा। और अब अगर सब्र नहीं हो रहा था, शादी ही करनी थी तो बाहर कर लेता, लड़कियों की कमी तो नहीं थी, मगर इसका मकसद तो मुझे तकलीफ देना है, और बाहर शादी करने की सूरत में ये नामुमकिन था। इन्हीं सोचों में गुम वो स्कूल जा पहुंची। इमामा ने स्कूल से छुट्टियां ले ली थी और कार्ड भी छपकर आ गए थे। ये कार्ड देने कहीं भाभी आबिद भाई के साथ और कहीं अम्मा खुद जा रही थी। अब शादी में दिन ही कितने थे। इमामा ने तो मारे जब्त के कार्ड पढ़ने और देखने की भी जहमत ना की थी। सारा दिन किरण के चमकते चेहरे को देखती और खुद पर जब्त करना मुश्किल हो जाता। फिर शादी के 4 दिन पहले सभी बहनें आ पहुंची, और साथ ही इनके बच्चे भी। घर में सारा बखूब शोर हंगामा होता रहा। जिस दिन सब बहनें घर आई थीं, उसी दिन खुर्रम अपनी वालदा के साथ उनका मोहल्ला छोड़ गया था, क्योंकि उसी दिन नसरीन आई थी और उसने खड़े खड़े बताया कि मामू नानों के साथ उनके नए घर जा रहे हैं। फिर उसने किरण से कहा, मैंने तो मामू को बहुत कहा कि अब यहाँ से शादी करके ही जाएंगे, मगर वो माने ही नहीं। कहते हैं शादी की सब रस्में उसके नए घर में ही होंगी। फिर जाते हुए उसने अलग खड़ी इमामा से पूछा, मेहंदी लेकर तुम भी आओगी? फिर इमामा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोली, ओह, मैं तो भूल गई कि तुम तो मामू की मंगनी की रस्म में भी शामिल ना हुई थी। खैर, अब जाती हूँ। और वो खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। और सच्ची बात तो ये थी कि मामा अभी तक खुद ही फैसला नहीं कर पा रही थी, इसको भी मेहंदी के साथ जाना चाहिए या नहीं। दिल तो जाने को बिल्कुल नहीं मानता था, मगर बज़ाहिर इनकार का कोई जवाब ही नहीं था। छोटी बहन की खुशी थी, अब अंदर की बात तो सबको नहीं बता सकती थी। वैसे भी जब वो किरण की शादी की शॉपिंग कर रही थी तो किरण ने पूछा, आपी, मेरी मेहंदी पर आप जो सूट पहनेंगी वो मैं अपनी पसंद से ले लूँ? इमामा हमेशा उसकी शॉपिंग करती थी। आज पहली बार किरण ने इतनी मोहब्बत से पूछा तो वो इनकार ना कर सकी। किरण ने इसके लिए पीले और सब्ज रंग का खूबसूरत कंट्रास्ट सूट लिया था। और अब नसरीन ने कहा, ओह, तुम तो मामू की मंगनी में भी नहीं आई थी, जिसका मतलब ये भी था कि अब मेहंदी में भी नहीं आओगी। उसने एकदम मेहंदी के साथ जाने का फैसला कर लिया। मेहंदी वाले दिन सरे शाम ही जब बहनें अपने बच्चों को तैयार कर रही थीं, उसने भी सूट पहन लिया। उसको कपड़े पहने देख किरण ने उसके दोनों हाथों में पीली और हरी चूड़ियां पहना दी थीं, बल्कि इसके बाद उसने इमामा का मेकअप भी खुद बेहद मेहनत से किया था। इमामा उसकी किसी भी बात से इनकार ना कर सकी। बालों में ब्रश फेरकर किरण ने यूं भी बाल खुले छोड़ दिए। बहुत मोहब्बत से इमामा को देखा और कहा, आपी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता था। जब कोई भी उससे कहता वो बहुत खूबसूरत है, प्यारी लग रही है, वो फखर से मुस्कुरा दिया करती। मगर आज वो चुप रही कि उसका प्यारा लगना या ना लगना बराबर था, कि जो उसको देखने को तरस तरस जाता था वो अब किसी और को देखकर जीता था।
پھر اس کی زندگی کی اذیت ناک گھڑی آ پہنچی تھی جب وہ کرن کی مہندی لے کر خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ خرم کے خوبصورت گھر میں داخل ہوئی۔ استقبال کرنے والوں میں خرم کی والدہ کے علاوہ نسرین پیش تھی۔ امامہ کو دیکھتے مسکرائی اور گلے لگاتے کہا، میں تو سمجھی تھی تم نہیں آؤ گی۔ جواباً امامہ بڑی مشکل سے مسکرائی اور پھر نسرین کی مزید باتوں سے بچنے کے لیے باقی لوگوں کے ساتھ لان میں چلی آئی تھی جہاں سب مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور وہاں خرم لوگوں کے اپنے مہمان بھی بیٹھے تھے۔ امامہ فوراً سامنے والی لائن میں لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی، پھر وہاں کا جائزہ لینے لگی۔ بہت زبردست انتظام تھا، یوں تو پورا گھر ہی روشنیوں سے بقع نور بنا ہوا تھا اور جہاں مہندی کی رسم ہونا تھی وہاں بہت خوبصورت جھولا لگایا گیا تھا۔ جھولے کے سامنے گھاس پر سرخ ایرانی قالین بچھایا گیا تھا۔ یہ انتظام یقیناً ڈھولک بجانے والیوں نے ہی کیا تھا۔ یہ انتظام یقیناً ڈھولک بجانے والیوں کے لیے تھا۔ قالین سے ذرا فاصلہ چھوڑ کر یہ کرسیاں لگائی گئی تھیں جہاں امامہ بیٹھی تھی۔ امامہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں آ کر بیٹھو۔ باجی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے مجھے صرف گانے سننے میں دلچسپی ہے، نہ ڈھولک بجانا آتی ہے نہ گانا گانا۔ میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں۔ امامہ چاہنے کے باوجود اپنی بیزاری چھپا نہ سکی۔ خرم کو مہندی بھی تو لگانی ہے، اب کی چھوٹی باجی نے کہا۔ جب مہندی لگانی ہوگی تب آ جاؤں گی۔ امامہ نے پھر انکار کر دیا۔ باجی کو غصہ تو بہت آیا مگر دوسرے لوگوں کا خیال کر کے چپ رہی۔ پھر دونوں طرف سے گانے بجانے کا مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ امامہ بیٹھی دیکھتی رہی۔ اس نے تالی بجانی بھی پسند نہیں کی اور جب یہ پروگرام ختم ہوا تو سب مہمانوں کو کولڈ ڈرنک پیش کی گئی۔ جیسے ہی کوک پینے سے مہمان فارغ ہوئے تو خرم بھی آ گیا، ریڈ کلر کے کامدار دوپٹے کے چھاؤں میں مسکراتا ہوا، جس کو خرم کی کزنوں اور نسرین نے تھام رکھا تھا۔ خرم کے چہرے کی خوشی اور دل کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ بلو جینس پر اس نے سرخ رنگ کی ہاف بازو والی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پاؤں میں جوگر کی جگہ گھر میں پہننے والی چپل، شیو بڑی ہوئی اور سر کے بال بے ترتیب۔ وہ جھولے میں بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ جھولے میں بیٹھ گیا تھا۔ نسرین نے وہی دوپٹہ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ جھولے میں بیٹھتے ہی خرم کی نظر سامنے بیٹھی امامہ پر پڑی۔ پہلے وہ چونکا جیسے امامہ کے آنے کی امید نہیں تھی، پھر مسکرانے لگا۔ یہ دیکھ کر امامہ نے نگاہیں جھکا لیں، پھر بڑی باجی کی آواز سن کر چہرہ اٹھا کر دیکھا تو خرم سے کہہ رہی تھی، مووی بن رہی ہے، کم از کم بالوں میں برش تو کیا ہوتا۔ آپ سب نے مل کر ابھی جو میرے خوبصورت بالوں کا حشر کیا ہے، اس کے بعد بالوں میں برش کرنا نہ کرنا برابر تھا۔ خرم نے وضاحت کی۔ تبھی امامہ بھابھی کی آواز اپنے قریب سن کر چونک پڑی تھی۔ اب اٹھو یہاں سے، خرم کو مہندی نہیں لگاؤ گی؟ انہوں نے امامہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، آپ سب جو ہیں مہندی لگانے کو، آپ لگا لینا، مگر کہنے کے باوجود نہ کہہ سکی کہ یہ ایک نامناسب بات تھی۔ خرم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ باتیں اور شرارتیں کرنے میں پیش ہوتی۔ ایک تو موقع ہی ایسا تھا، پھر سالی بہنوئی کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ بھابھی اور بہنوں کے ساتھ خرم کے قریب آئی تو آپا اسما نے بھابھی سے اور بہنوں سے پوچھا، مہندی کون لگائے گا؟ کسی سے بھی کچھ بولنے سے پہلے بھابھی کے ساتھ کھڑی امامہ کو دیکھتے خرم نے کہا، کوئی بھی لگا سکتا ہے سوائے ان کے، یہ شاید میرے ہاتھ پر مہندی لگانا پسند نہ کریں۔ خرم بیٹا، یہ کیسی بات کہی تم نے؟ امامہ بھلا تمہیں مہندی کیوں نہیں لگائے گی؟ کرن اس کی چھوٹی بہن ہے۔ بڑی باجی فوراً اس کی حمایت میں بولیں تو خرم نے امامہ کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے کہا، بے شک، ابھی پوچھ کر دیکھ لیں۔ کچھ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے بھی دشمنی پالنے کا شوق ہوتا ہے، میرا تو آپ کو پتا ہے میں کتنا معصوم سا بندہ ہوں۔ اس کی بات سن کر امامہ نے دل میں سوچا، پکے بدماش ہو، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری خوشی سے جل رہی ہوں تو یہ سچ ہے، مگر اب تمہیں تپانے کو ایسا کچھ نہیں۔ مجھے آج بھی تمہاری پرواہ نہیں، مہندی میں ہی لگاؤں گی۔ جلدی سے پلیٹ سے مہندی لے کر قالین پر خرم کے سامنے بیٹھتے تحکمانہ انداز میں بولی، ہاتھ ادھر لائیں۔ خرم نے جیسے سنا ہی نہیں اور بھابھی نے کہا، خرم، تمہاری بات کا جواب امامہ نے خود ہی دے دیا۔ پھر امامہ سے کہا، ارے تم یہاں پیروں میں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو جھولے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر مہندی لگاؤ۔ مگر امامہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کہا، میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں۔ پھر خرم سے کہا، ہاتھ ادھر لائیں۔ خرم نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ اسما آپی سے کہہ رہا تھا، آپا، ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم سر پر بٹھانا چاہتے ہیں مگر وہ سر کے بجائے ہمارے قدموں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، شاید ان کا اصل مقام یہی ہوتا ہے۔ اب کے امامہ کو دیکھتے اس نے اپنی بات ختم کی۔ امامہ نے اس کی اس بکواس کو بمشکل برداشت کیا، اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ یہ پوشیدہ اشارہ اس کی ذات کی جانب کیا گیا ہے۔ موڈ تھوڑا بگڑ گیا اور اس نے غصے سے خرم کو دیکھتے کہا، اپنا ہاتھ ادھر لائیں گے یا نہیں؟ آپ مجھے مہندی لگا رہی ہیں یا میری کلاس لے رہی ہیں؟ خرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا اور مسکرا دیا۔ امامہ کا جی چاہا اس کی آنکھیں نکال لے، ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لے، مگر سب کی موجودگی کا خیال کرتے اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے کہا، تنگ نہ کریں، پلیز ہاتھ ادھر لائیں۔ مہندی سیدھی میری ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو میرا ہاتھ خراب کرنا ہے، پہلے مہندی کا پتہ تو دکھائیں۔ خرم نے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا،
خرم پتہ وغیرہ چھوڑو، وہ نہیں لائے، ہم اب ایسے ہی ٹھیک ہیں، بڑی باجی نے کہا اور چھوٹی باجی نے بھی تائید کی۔ ویسے ٹھیک نہیں ہے نا؟ خرم نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 1000 والے نوٹوں کی گڈی نکالی تھی، شاید امامہ کو دکھانے کے لیے، پھر ایک نوٹ الگ کر کے امامہ کی جانب بڑھاتے ہوئے مسکراتے کہا، لیجئے پہلے ہاتھ پر یہ نوٹ رکھیں، اس کے بعد نوٹ پر مہندی۔ امامہ نے جلدی فارغ ہونے کے لیے خاموشی سے نوٹ لے لیا تھا۔ خرم نے باقی کے نوٹ جیب میں واپس رکھے، پھر اپنا ہاتھ امامہ کے آگے کر دیا تھا۔ امامہ نے پہلے نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھا، پھر مہندی رکھنا ہی چاہتی تھی کہ خرم نے ذرا سا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا، نوٹ نیچے گر گیا۔ امامہ کا غصہ تو بے حد آیا، اچھی طرح سمجھ رہی تھی محض اس کو ضد کرنے کو یہ سب کر رہا ہے، اس لیے نوٹ اٹھاتے ذرا سخت لہجے میں کہا، ہاتھ سیدھا رکھیں ورنہ آپ مہندی لگانے کا کرینہ تو سیکھیں۔ خرم نے معصوم بن کر کہا، کیسا کرینہ؟ اب کہ امامہ ضبط نہ کر سکی، آنکھیں نکال کر اس کو دیکھا اور خرم نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے مسکرا کر وضاحت کی، اپنے ایک ہاتھ میں میرا ہاتھ تھام کر دوسرے ہاتھ سے مہندی لگائیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ سلسلہ صبح تک جاری رہے گا۔ اس کی بات سن کر امامہ نے دل ہی دل میں دانت پیسے، مگر پھر بھابھی کے کہنے پر اس کو خرم کا ہاتھ تھامنا پڑا تھا۔ امامہ نے جیسے ہی خرم کا ہاتھ تھاما، خرم نے اس کی جانب جھکتے سرگوشی میں کہا، کاش یہ ہاتھ تم نے پہلے تھام لیا ہوتا تو۔ امامہ کا جی چاہا اس کی بات پر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دے، مگر موقع ایسا نہیں تھا۔ جب سے کام لیتے اس نے نوٹ رکھنے کے بعد اس پر مہندی رکھی تو پوری محفل زعفران بن گئی، سب ہنسنے لگے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ خرم بھی کہکا مار کر ہنسا، جبکہ امامہ کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ تبھی بڑی باجی نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو زبردستی خرم کے ساتھ جھولے پر بٹھا دیا تھا، اور اس کے بیٹھتے ہی خرم نے اس کی جانب رخ موڑتے اس کا ہاتھ تھام کر بڑی باجی سے پوچھا، سنا ہے سالی آدھے گھر والی ہوتی ہے، آپ اجازت دیں تو میں ان کو مہندی لگا دوں؟ امامہ نے جلدی سے ہاتھ اڑانے کی کوشش کی، مگر وہ باجی کے جواب کا انتظار کیے بغیر بڑی پھرتی سے اپنے ہاتھ میں بڑی مہندی اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ امامہ فوراً ہاتھ جھٹک کر اس کی گود میں مہندی گرا کر اٹھنے لگی تو چھوٹی باجی نے ڈانٹتے کہا، کیوں بدشگونی کرتی ہو؟ پھر مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اب مہندی لگانے کے بعد رسم کے مطابق خرم کا منہ میٹھا کراؤ۔ امامہ نے اب کے دل ہی دل میں ان سب کو برا بھلا کہتے ایک بڑا گلاب جامن اس کے سامنے کیا تو خرم نے پورا منہ کھول کر نہ صرف گلاب جامن بلکہ اس کی انگلیاں بھی دانتوں میں دبا کر اس کو دیکھا۔ امامہ گھبرا گئی، کہیں وہ اس کی انگلی ہی نہ چبا ڈالے جیسے میں نے چبائی تھی، مگر بھابھی کے کہنے پر خرم شرارت نہیں، اس نے امامہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر اب کے چہرے پر گہری سنجیدگی ابھر آئی تھی، اور امامہ پھر سے چیئر پر آ بیٹھی، جبکہ باقی سب تیل لگانے کی رسم ادا کرتے خرم کے بالوں کا حشر کرنے میں محو ہو گئی تھیں۔ تیل مہندی کی رسم ختم ہوتے ہی کھانا لگا دیا گیا تھا، وہ مجبوراً سب کے ساتھ کھانے کے لیے آئی، حالانکہ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، ایسے میں خرم بھی وہاں چلا آیا تھا، ایک نظر امامہ پر ڈالی پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہو گیا، ارے بڑی باجی آپ اور لینا، چھوٹی باجی یہ چپل کباب ضرور ٹرائی کیجیے گا، ارے آپا یہ گاجر کا حلوہ ضرور چیک کریں، بھابھی آپ نے روز تو لیا ہی نہیں۔ اس کو نظر انداز کرتے باقی سب کے ارد گرد چکر لگاتے ان سب سے کچھ نہ کچھ کہتا رہا، اور امامہ نے پہلے لون میں کوک بھی نہیں پی تھی، اور اب کھانا کھانے کا بھی پروگرام مؤخر کرتے واپس لون میں جانے کو مڑی تھی کہ نہ جانے کہاں سے نکل کر نسرین یکدم سامنے آ گئی۔ ارے امامہ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ نسرین نے اس کو دیکھتے پوچھا تو امامہ نے شدید غصے اور مدھم لہجے میں کہا، مجھے اس ذلیل کمینے کی کمائی نہیں کھانی، مہندی لے کر آنا میری مجبوری تھی کیونکہ گھر والے ہر بات سے بے خبر ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ارے اب تو تمہاری ساری زندگی خرم سے رشتے داری ہو چکی ہے، پھر یہ کیسا غصہ؟ بھول جاؤ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، ماموں بھی تو سب کچھ بھول چکے ہیں، ٹھہرو میں تمہارے لیے خود کھانا نکالتی ہوں۔ یہ کہتے نسرین نے پلیٹ پکڑ کر اس میں روز کے 2 پیس رکھے اور نان رکھنے کے بعد امامہ کی سمت مڑی، اور امامہ سوچ رہی تھی، پتہ نہیں یہ سب کیا ہے، لیکن یہ سچ ہے وہ مجھے بھول چکا ہے، مگر میں اب کوشش کے باوجود بھی اس کو بھول نہیں پا رہی، اوپر سے اس کمینے کا رویہ، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے تکلیف نہ دیتا۔ یہ لو، نسرین پلیٹ اس کے قریب لے آئی تھی، میں نے تم سے کہا نا مجھے نہیں کھانا، امامہ نے غصے سے کہا۔ نسرین کے کچھ کہنے سے قبل ہی کہ ایک دم نہ جانے کس طرف سے نکل کر خرم سامنے آ گیا تھا، ایک نظر غصے سے بھری امامہ پر ڈالی پھر نسرین کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑتے ناگواری سے کہا، بھانجی اگر ان کا موڈ کھانے کا نہیں تو کیوں زبردستی کرتی ہو؟ پھر وہیں امامہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے روسٹ کا ایک پیس لیا اور کھانے لگا۔ یہ دیکھ امامہ تیزی سے وہاں سے نکل کر پہلے اپنی والی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، حالانکہ جی چاہ رہا تھا کہ پیدل ہی گھر بھاگ جائے، وہ سبھی کھانے میں مگن تھے اس لیے کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ کھانے کے بعد وہ سب آنے لگے تو بھابھی نے کہا، اب آئے ہیں تو ذرا اندر سے بھی گھر دیکھ لیتے ہیں، ولیمہ تو میرج ہال میں ہوگا۔ پھر وہ سبھی بہنیں بھابھی نسرین اور خرم کی والدہ کے ساتھ رہائشی حصے میں آ گئے تھے۔ امامہ آنا نہیں چاہتی تھی مگر چلی آئی، یہ سوچ کر کہ چھوٹی بہن کا گھر دیکھتی جاؤں، پھر بھلا مجھے کون سا خرم کی وجہ سے اس گھر میں آنا ہے۔ کل 3 کمرے تھے، 2 بیڈ روم،
ड्राइंग डाइनिंग इकट्ठे थे, अपने बेडरूम के दरवाजे पर रुकते, बल्कि बाजू फैलाकर उन सबको रोकते हुए खुर्रम ने कहा, बस बस यहाँ तक सिर्फ, जब तक मेरी दुल्हन मेरे बेडरूम में कदम नहीं रखती जब तक किसी और का कदम अंदर नहीं जा सकता। ये सुनकर सभी हंसते हुए वापस मुड़ गई थी। जब इमामा जाने लगी तो खुर्रम ने पुकारा, सुनो इमामा। इमामा जहाँ थी वहीं रुक गई। खुर्रम ने गहरी नज़र उस पर डाली थी। टिश्यू के ग्रीन चूड़ीदार पजामे पर येलो कलर के काम वाली कमीज और दुपट्टा ओढ़ रखा था। चेहरे पर छाई उदासी के बावजूद वो प्यारी लग रही थी। जब वो किरण के साथ ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए खुर्रम के साथ गई, तब अपनी मंगनी के बाद पहली बार खुर्रम ने बगौर उसको देखा और महसूस किया था इन 3 माह में वो अच्छी खासी कमज़ोर हो चुकी थी और इस वक्त वो खुर्रम के बोलने के इंतजार में सर झुकाए खड़ी थी। ना उसने कोक पी थी, ना उसने खाना खाया था। खुर्रम उसको देखते ही कुछ देर सोचता रहा, फिर संजीदगी से कहने लगा, इमामा, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। महज तुम्हारी वजह से आज मैं हुलिये इस घर और इस मकाम पर हूँ। यकीन करो, अगर तुम मुझे बार बार ठुकरा कर 2 टके का किराएदार और मामूली मोटर मैकेनिक होने का ताना न देती, तो शायद मैं आज भी मामूली मोटर मैकेनिक ही होता। वो खामोश होकर कुछ सोचने लगा, फिर कहा, मामा, आज मैं तुम्हें इस अहद से आज़ाद करता हूँ जो चंद बरस पहले किया था। अब जब मैं खुद शादी कर रहा हूँ तो तुम्हें भी शादी करने की इजाज़त देता हूँ। तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपने मयार के बंदे से शादी कर सकती हो। मैंने तुम्हें राज़ी करने की कोशिश की थी, मगर शायद तुम्हारी मोहब्बत और तुम मेरे लिए नहीं थी। इमामा उसकी पूरी बात सुनने के लिए रुकी नहीं थी, तेज़ी से बहनों के पीछे चल पड़ी थी। कितना पुरसकून था वो, जैसे दोनों जहानों की खुशियाँ पाली हों। उसकी ज़िंदगी के अहम साल ज़ाया करके वो महज इसलिए उसको भी शादी की इजाज़त दे रहा था कि उसको पैसे के बलबूते पर जो उसने 5 साल बैरूने मुल्क रहकर कमाया था। इमामा से ज़्यादा पढ़ी लिखी और ज़्यादा खूबसूरत और उम्र में इमामा से छोटी लड़की मिल गई थी। कल उसकी बारात थी और आज वो इमामा को भी अपनी शादी पसंद से करने की इजाज़त दे रहा था। इमामा ने सोचा, ओ ज़लील इंसान, तुम वही हो ना जिसको मुझसे जुनूनी मोहब्बत थी। मुझे तो तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं, मगर तुम्हारी मोहब्बत को क्या हुआ? सिर्फ 5 माह में ही ख़त्म हो गई और तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। क्या मोहब्बत इसको ही कहते हैं? तुम कहते हो तुम्हें रात को तन्हाई शिद्दत से महसूस होती है, तो जो 5 साल मैंने तन्हा गुजारे, मुझे तन्हाई महसूस नहीं हुई थी। दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था, मगर खुशी के इस मौका पर रोने का कोई जवाब नहीं था। वो बाहर आई तो सब गाड़ियों में बैठ रहे थे। उसको देखते ही आपा ने कहा, तुम कहाँ रह गई थी? चलो अब आगे रेहान के साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाओ। और वो चुपचाप दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर रेहान के साथ बैठ गई थी। रेहान नसरीन का सबसे छोटा भाई था। इमामा के बैठने पर उसने एक नज़र इमामा को देखा, फिर बड़े अदब से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना आपी जी? ठीक हूँ, तुम गाड़ी चलाओ। इमामा ये कहकर चेहरा बाहर की जानिब मोड़ चुकी थी। ज़ब्त के बावजूद आंखों में हल्की नमी उतर रही थी। रास्ते में पिछली सीटों पर बैठी आपा, भाभी, बाजी किरण की खुशकिस्मती की बातें कर रही थीं कि अकेला लड़का है, सारी ज़िंदगी ऐश करेगी। वो खामोशी से सुनती रही और घर आते ही सीधा तीर की तरह गाड़ी से निकलकर अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया था। दिल खून के आंसू रो रहा था। कैसे कैसे दिल चलाया था इस कमीने ने। बजाय निदामत के वो खुलकर उसे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था, और अब इमामा के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। उसने सोचा वो सर दर्द का बहाना बनाकर अब अपने रूम में रहेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साथ ही आपा की आवाज़ आई थी, अरे दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? खोलो। इमामा ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया कि आपा उसके रूम में सोती थी। दरवाज़ा खुलते ही आपा अंदर आई और इमामा को घूरते पूछा, क्या बात है? मालूम है ना कि मेरा सारा सामान इधर ही है। सर्दी लग रही थी, शॉल लेनी थी। फिर वो बैग खोलकर शॉल निकालने लगी तो इमामा ने कहा, आपा, मेरे सर में दर्द है, आराम करना चाहती हूँ। आराम कैसा? वो लोग मेहंदी लेकर आने वाले हैं, चलो बाहर आओ। आपा ने शॉल ओढ़ते हुए कहा, अभी थोड़ा सा आराम कर लूँ, जब वो आएंगे तो आ जाऊंगी। इमामा ने कहा तो आपा बाहर चली गई और इमामा अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो इस मसले का हल सोचना चाहती थी, खुर्रम और उसकी तौहीन आमेज़ बातों से बचने का हल, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। कितनी खुली तौहीन की थी सबके सामने। ये सब शादी से पहले की बात है। शादी के बाद जब वो आज़ादाना यहाँ आया जाया करेगा तो न जाने क्या क्या कहेगा। दामाद होने की वजह से मैं कुछ कह भी ना सकूंगी। ठीक है, मैं खुदकुशी कर लूँगी, बल्कि अभी करती हूँ। मैं देखती हूँ शादी कैसे होती है। वो खुदकुशी का प्लान बना रही थी कि नसरीन की आवाज़ आ गई, अरे तुम यहाँ कमरे में बंद होकर बैठी हो, वो लोग बाहर मेहंदी लेकर आ रहे हैं। नसरीन ने उसके करीब आते कहा, आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? इमामा पहले ही एहसास तौहीन के गुस्से में भरी बैठी थी। अब खुर्रम का गुस्सा नसरीन पर उतारने का मौका मिल गया था। वैसे उसको नसरीन की बेरुखी का भी गुस्सा था, वो जो दिल में दबाए बैठी थी। नसरीन जिसने खुर्रम की मंगनी किरण से होते ही उसको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। बेशक किरण से रिश्ता हो ही गया था, मगर दोस्ती की अपनी अहमियत थी। आज वो खुलकर नसरीन को सुनाना चाहती थी। अरे अरे, क्या कह दिया मामू ने जो गुस्से में भरी बैठी हो? नसरीन के पूछने की देर थी, इमामा फट पड़ी, तुम्हारे मामू की फजूल बकवास करने की आदत नहीं जाती, और सुनो, तुम भी अपने कमीने मामू जैसी पूरी कमीनी हो।
میں نے کیا کمینگی کی ہے تم سے؟ نسرین نے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ کمینگی نہیں کہ خرم کی منگنی کرن سے ہوتے تم نے بھی آنکھیں پھیر لی۔ منگنی والے دن بھی تم سارا وقت کرن کے پاس بیٹھی رہی، بعد میں اگر کبھی آئی بھی ہو تو مجھ سے ملنے کی توفیق نہ ہوئی۔ کرن سے بے شک تمہاری رشتہ داری ہو گئی ہے، پر میں بھی تو دوست تھی۔ نسرین اس کی باتیں سن کر خاموش رہی تو امامہ نے پوچھا، تم میرے اور خرم کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو؟ پہلے مجھے آج ذرا یہ تو بتاؤ کہ ملک سے باہر کس کے لیے گیا تھا؟ تمہارے لیے، نسرین نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ اور اب شادی کس سے کر رہا ہے؟ کرن سے۔ کیا یہ کمینگی نہیں؟ وہ تو اس لیے ماموں کرن سے شادی کر رہے ہیں۔ تم نے جو ماموں سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نسرین نے گویا وضاحت دی۔ انکار کی بچی؟ امامہ اس کی بات کاٹ کر چلائی۔ اب مجھ سے سنو، وہ تھا ہی بدماش۔ واپس آتے ہی جب کرن کو دیکھا تو مجھے بھول کر اس نے کرن پر آنکھ رکھ لی تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا سب سے زیادہ باتیں کرن سے ہی کرتا، اس لیے روز چنگم لے کر آتا تھا۔ سچی بات تو یہ کہ واپس آنے کے بعد اس کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا ہی نہیں۔ اس نے صرف رسمی طور پر مجھ سے پوچھا کیونکہ دل تو اب کرن پر آ گیا تھا نا۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ کیوں بیچارے ماموں پر الزام رکھتی ہو؟ انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار تم سے پوچھا، اور تم کہتی ہو رسمی طور پر پوچھا۔ ارے میں بھی تو آئی تھی تمہارے پاس، تم نے میری ایک نہ مانی۔ غلطی تمہاری اپنی ہے، الزام ماموں پر رکھتی ہو۔ نسرین نے بھی کچھ خفا ہو کر کہا۔ ہاں کئی بار پوچھا، مگر پہلے والے انداز میں نہیں۔ تمہیں معلوم ہے نا وہ مجھے چھوئے بغیر بات نہیں کرتا تھا۔ امامہ بات کرتے کرتے چپ ہو گئی جیسے کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہو، مگر نسرین اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ارے ماموں نے واپس آ کر تمہیں نہیں چھوا؟ گلے بھی نہیں ملے تھے ماموں؟ نسرین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، امامہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا اور نسرین نے اسی سنجیدگی سے کہا، یہ تو ماموں نے بہت غلط کیا۔ میں پوچھوں گی ماموں سے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ 5 برس کی جدائی کے بعد پوری گرم جوشی سے گلے ملنے کا حق بنتا تھا۔ اب امامہ اس کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ گلے ملنے کی بچی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں۔ کرن کو دیکھتے ہی وہ بدل گیا۔ یہ بے غیرتی نہیں، محبت، بڑی بہن سے اور شادی چھوٹی بہن سے۔ وہ ذلیل جو بار بار مجھے ایک ہی بات کا یقین دلاتا رہا کہ اس کو مجھ سے سچی محبت ہے، اپنی اس محبت کی وجہ سے میری منگنی ختم کروا کر مجھے رسوا کر دیا، دھمکی دے کر شادی کرنے سے روکے رکھا، میری زندگی کے خوبصورت سال ضائع کر دیے۔ سوچو جو رشتہ مجھے 20 سال میں مل سکتا تھا وہ اب ملے گا؟ بالکل نہیں۔ مجھے 5 برس انتظار کروایا اور خود 5 ماہ بھی انتظار نہ کر سکا۔ کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ ادھر تم کنواری بیٹھو ادھر میں کنوارا بیٹھوں گا تمہاری ہاں کے انتظار میں؟ اور اب ساری زندگی تو کیا، اب 5 ماہ میں بھی تنہا بیٹھ کر تھک گیا، شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر ستم یہ کہ منگنی کے بعد جب بھی مجھ سے سامنا ہوتا ہے مجھے تپانے کو جلانے کو فضول بکواس کرنے لگ جاتا ہے۔ ذلیل کمینہ۔ امامہ کا دل خرم کے رویے اور باتوں سے بھرا ہوا تھا، ضبط نہ کر سکی اور رو پڑی۔ نسرین جو بڑی توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی بول پڑی، یہ محبت والی بات تو تم نے خود ماموں سے کہی تھی اور پوچھا تھا کہ آپ کو تو امامہ سے سچی محبت تھی، اب کرن سے شادی؟ امامہ سے بے وفائی نہیں؟ میری بات سن کر ماموں نے کہا تھا کہ محبت مجھے امامہ سے تھی، اس کو تو مجھ سے محبت کی بجائے شدید نفرت ہے۔ جب مجھ کو امامہ سے محبت ہے اس کو نہیں تو پھر وفا کروں یا جفا، امامہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ بات ان کی سچی بھی تھی اس لیے میں نے کچھ نہ کہا۔ باقی رہی ان کے تمہارے ساتھ کنوارے بیٹھنے کی بات، تو بے وقوف، کبھی مرد بھی کنوارے بیٹھے ہیں، وہ عورت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور تم؟ نسرین نے رک کر بہت غور سے امامہ کو دیکھا اور پوچھا، اب کہیں تم کو ماموں سے محبت تو نہیں ہو گئی جو رو رہی ہو؟ محبت کی بچی؟ نسرین کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی امامہ نے مارے غصے کے مکہ اس کے پیٹ پر مارنا چاہا تو اس کی ساری بات سن کر بھی ماموں کی حمایت میں بولنے سے بات نہ رہی تھی۔ ارے کیا کرتی ہو؟ مارنے کا ارادہ ہے کیا میرے بچے کو؟ نسرین نے پیچھے ہٹتے کہا تو امامہ نے حسرت بھری ایک نگاہ نسرین پر ڈالی، پھر کہا، اب تم خود سوچو، تم 6 سال میں یہ چوتھا بچہ پیدا کر رہی ہو اور مجھے اس کمینے سے شادی بھی نہ کرنے دی۔ اگر میری سہیلی ہو تو میرا یقین کرو پکا بدماش۔ وطن واپسی پر کرن کو دیکھا تو میں بھول گئی، تمہارے بھی تو 5 بھائی ہیں، کتنے شریف ہیں سارے، کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا مجھے، اور یہ پہلی بار سامنا ہونے پر ہی کتنی بے باکی سے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ اظہار محبت کا موقع تو بہت بعد میں آتا ہے۔ میرے 4 بھائی شریف تھے، 5واں نہیں۔ امامہ کے خاموش ہوتے ہی نسرین نے گویا بتانا ضروری سمجھا۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ امامہ نے حیرت سے پوچھا۔ ماموں کی طرح اس کو بھی محلے کی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے ہم سب کو دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے اس لڑکی سے اس کی شادی نہ کی تو وہ نہ صرف ہمارا گھر چھوڑ دے گا بلکہ یہ شہر یہ ملک بھی چھوڑ جائے گا۔ اس کی دھمکی سے ڈر کر ہم نے اس کی شادی اسی لڑکی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نسرین خاموش ہوئی تو امامہ نے پوچھا، مگر وہ لڑکی ہے کون؟ اور نسرین کے جواب دینے سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور کرن نے اندر داخل ہوتے کہا، آپا نسرین، آپ آپی کو لے کر آئیں نا، خود بھی تو یہاں بیٹھ گئی ہیں، باہر سب دلہن کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر نسرین نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ تو امامہ کو بتا رہی تھی۔
یہی اپنی کرن اور کون؟ مگر کرن کی شادی تو خرم سے ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی ماما خود بھی چونک پڑی۔ کرن سفید کامدار لہنگے میں فل میک اپ کی اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ دوسری طرف نسرین کھڑی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، میں تمہیں اتنا بیوقوف نہیں سمجھتی تھی۔ ساری کہانی ختم ہو گئی اور تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا۔ جناب ماموں سے کرن کی نہیں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ماموں بہت ضدی ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے بھی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اب میں ماما کو تمہاری مامی بنا کر ہی چھوڑوں گا، اور انہوں نے تمہیں میری مامی بنا ہی دیا۔ اب آئی ساری بات سمجھ میں؟ خرم سے میری شادی ہو رہی ہے؟ امامہ نے بے یقینی سے پہلے نسرین اور پھر کرن کو دیکھا، تو کرن نے قریب ہو کر پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے کہا، ہاں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ خرم بھائی سے میری نہیں آپ کی شادی ہو رہی ہے، اور آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ کی نفرت اور انکار کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور آپ کو پانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے، کامیاب بھی رہے۔ وہ آپ کو پانے میں کیسے کامیاب ہوئے یہ ہمیں بتانے سے انہوں نے منع کر دیا ہے، وہ خود ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا۔ کیا؟ کرن اور نسرین کی باتیں سن کر امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا، اب کرے تو کیا کرے؟ کیسا انوکھا احساس تھا، 3 ماہ سے وہ جس آگ میں جل رہی تھی وہ جل جل کر دوزخ بنی ہوئی تھی اور اچانک ہی گلزار بن گئی تھی۔ وہ اندر تک پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جس کو کھونے کا دکھ اس کی زندگی کو عذاب بنائے ہوئے تھا، وہ تو صدا سے اس کا تھا جس سے وہ بے خبر تھی۔ وہ کسی اور سے تو نہیں، نسرین سے پوچھنا چاہتی تھی، اس نے کیوں یہ سب اس سے چھپایا تھا، کیوں اس کو تڑپاتی رہی تھی؟ وہ تو اس کی پکی سہیلی تھی، مگر نسرین اس کو کچھ بھی پوچھنے کا موقع دیے بغیر بولی، باہر بیچاری لڑکیاں ڈھولک پیٹ پیٹ کر تھک چکی ہیں، اب اٹھو اور باہر چلو۔ پھر خود ہی چونکتے ہوئے بولی، ارے نہیں کرن، تم پہلے دوپٹہ تو امامہ کے سسرال سے آنے والا لاؤ۔ جب کرن چلی گئی تو نسرین نے امامہ سے کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ ماموں خود ہی تمہیں بتائیں گے، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، منگنی کے بعد میں تمہیں اس لیے نہ ملی کہ ماموں نے منع کیا تھا، تمہاری سہیلی اندر سے ٹوٹ رہی ہے، مگر اب بھی انا کا شکار ہے۔ وہ تمہارے سامنے روئی تو تم اسے سب کچھ بتا دو گی اور میرا سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا۔ بہت تڑپایا ہے مجھے، اب خود بھی میری محبت میں تڑپے اور دیکھے محبت میں تڑپ کیسی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، ابھی ماموں جب ادھر اپنے گھر میں تمہارے ہاتھ سے کھانے والی پلیٹ پکڑ کر خود کھانا شروع ہو چکے تھے، تو تمہارے جانے کے بعد میں نے ماموں کو ڈانٹا کہ وہ پہلے ہی پریشان ہے اور آپ اس کو مزید اذیت دے رہے ہیں۔ یہ سن کر ماموں نے کہا، بھانجی ابھی اس کو 1-2 گھنٹے تک پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے، یہی آخری لمحے ہیں اس کو ستانے اور تنگ کرنے کے۔ اندر سے ہار چکی ہے مگر ہار مانے گی نہیں، تم فکر نہ کرو، امامہ کی شادی کے بعد اپنی ہر ذاتی کا کفارہ اپنی ڈھیرہ محبت اور پیار سے ادا کرتا رہوں گا۔ نسرین کی بات ختم ہوتے ہی کرن کے ساتھ بھابھی اور آپا اندر آ گئی تھیں۔ وہ تینوں ہنس رہی تھیں اور وہ سب اس گیم میں شامل تھیں جو خرم اس کے ساتھ کھیلتا رہا تھا اور جیت بھی گیا تھا۔ وہ چاروں اس کو دوپٹے کی چھاؤں میں باہر لائیں، اور باہر ابھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو بھی پتہ چلا تھا کہ دلہن کرن نہیں امامہ ہے۔ اصل میں وہ سب بھی ہنس رہے تھے۔ امامہ کے ہاتھوں پر مہندی خرم کی والدہ نے رکھی تھی۔ پھر پہلی بار محبت سے امامہ کی پیشانی چوم کر بولی، ضدی بہت ہے، جو ضد کرتا ہے اس کو پوری کر کے رہتا ہے۔ چچا کی بیٹی سے شادی سے انکار کیا تو چچی اور اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہم نے کھلا پلا کر جوان کیا اور یہ بدلہ دیا ہمارے احسان کا۔ تب خرم نے ان کو اپنے حصے کی 2 ایکڑ زمین چھوڑ دی اور مجھے لے کر لاہور آ گیا اور کہا کہ اب کبھی گجرانوالہ نہیں جاؤں گا، اور کبھی گیا بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر بوٹ گئی تو نسرین نے کان کے قریب سرگوشی کی، مامی جی شادی مبارک ہو۔ یہ سن کر اپنے آپ ایک پیاری سی مسکان ہونٹوں پر در آئی تھی۔ نسرین نے یہ دیکھا تو کہا، تم نے ابھی اندر اپنے کمرے میں ماموں کو جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ بھی جا کر ماموں کو بتاؤں گی؟ جواباً اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ماما صرف اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی، حالانکہ اس کو منع کرنا چاہتی تھی، دیکھو پلیز ایسا نہ کرنا، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ وہ کہہ نہ سکی اور جب سارے لوگ چلے گئے تو اماں اس کے قریب آئیں اور انہوں نے بڑے فخر سے کہا، ارے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، میرے داماد نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ وہ رکی اور ایک نگاہ ماما کو دیکھا، پھر کہا، مگر یہ بات امامہ کی درست ہے۔ ارے ہے پکا بدماش، کیسی میری معصوم بچی کو ڈرا دھمکا کر شادی سے باز رکھا۔ امامہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ اماں نے امامہ کو سینے سے لگا لیا تھا، آپ اس کو شریف جو سمجھتی تھیں۔ امامہ نے آہستہ سے کہا، سمجھتی تھی؟ سمجھتی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اماں نے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کو دیکھا، ارے میرا داماد ہے ہی شریف، تمہاری نفرت اور انکار کے باوجود تم سے محبت کرتا رہا، تمہارے لیے دن رات کا فرق بھول کر اتنی محنت کی کہ آج ایک معمولی موٹر مکینک کے بجائے ایک بزنس مین بن چکا ہے۔ امامہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر چپ رہی اور اماں نے کہا، میں نے ابھی خود ہی خرم کو گھر خریدنے سے منع کر دیا ہے، بیٹی ٹھیک ٹھاک کاروبار سے لاکھوں روپیہ نکالا جائے تو اس پر اثر پڑتا ہے۔ خرم نے بھی ابھی نیا کام شروع کیا ہے، اس پر شادی کا الگ خرچہ
میں نے تو کہا کہ ابھی کرائے کے گھر پر میں نے تو کہا کہ ابھی کرائے پر گھر لے لو، مگر بولا امامہ کو 2 ٹکے کے کرائے دار سے سخت نفرت ہے اور میرا اسے وعدہ تھا کہ اس کو بیاہ کر اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ میں نے بہت سمجھایا، عابد نے بھی، تب بھی کرائے کے بجائے اس نے کہا کہ وہ مکان قسطوں پر لے گا، کرائے پر نہیں۔ گھر جو تم دیکھ کر آئی ہو اس نے 3 سال کے لیے قسطوں پر لیا ہے، اس معاملے پر خرم سے خفا مت ہونا۔ امامہ چپ رہی تو کرن نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اب اٹھے یہاں سے، ابھی مجھے آپ کو مہندی بھی لگانی ہے۔ پھر وہ امامہ کو لیے اس کے روم میں آئی اور مہندی لگاتے ہوئے کرن نے بتایا، آپ ہی اس دن جیولری کے شاپنگ پر آپ بھائی جان کے ساتھ گئی تھی نا؟ واپسی پر جب آپ سب سے پہلے دروازہ کھول کر باہر نکلی تو آپ کے جاتے ہی بھائی جان نے ہنس کر کہا کہ کرن دیکھ لینا اب تمہاری آپ ہی اپنے کمرے میں جا کر پھٹ پھٹ کر روئیں گی۔ یہ سن کر میں نے کہا، جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تب وہ بولے، مجھ سے شرط لگا لو، ایسا کرو کہ 5 منٹ بعد اپنی آپ ہی کے کمرے میں جانا اور میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ میں خود بھی 5 منٹ بعد تمہیں فون کر کے معلوم کر لوں گا، اور 5 منٹ بعد جب میں نے آپ کے کمرے میں آئی تو آپ سچ مچ رو رہی تھی۔ تب بھائی جان کا فون آ گیا۔ بھائی جان نے پوچھا، میں نے ٹھیک کہا تھا نا؟ اور میں نے جی ہاں کہہ کر فون بند کر دیا۔ امامہ کو یہ سن کر بے حد شرمندگی ہوئی، جبکہ کرن کہہ رہی تھی، آپ ہی بھائی جان لمبے لمبے فون صرف آپ کو تپانے کے لیے مجھ سے کرتے تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب وہ آتے ہیں تو آپ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر انہیں دیکھتی ہیں، اور عید پر آپ نے فون اٹھایا تھا تو بھائی جان نے جان بوجھ کر آپ کو ستانے کے لیے میرا نام لے دیا۔ اور ہاں، آپ کو بتا دوں، منگنی کے دونوں سوٹ میں نے اپنی پسند سے لیے تھے، البتہ پیسے بھائی جان نے دیے تھے، اور میری چوائس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اچھی ہوتی تو آپ میری شاپنگ ہمیشہ کیوں کرتی؟ انگوٹھی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں لائے۔ بھائی جان کہتے تھے مذاق میں بھی امامہ کے نام کی انگوٹھی کسی اور کو نہیں پہنا سکتا، اس کی انگوٹھی میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی انگلی میں ہی ڈالوں گا۔ ہاں تو جب وہ آپ کو تپانے کے لیے مجھے لمبے لمبے فون کرتے کہ ایک دن میں نے انہیں ٹوک دیا، محبت بھی کرتے ہیں اور تڑپا بھی رہے ہیں۔ حالت دیکھی ہے آپ نے آپ ہی کی۔ اس پر بھائی جان نے مجھے بتایا، کرن تمہیں بہن کا اتنا خیال ہے تو بھائی کی بھی سنو، یہ تو صرف 3 ماہ کی بات ہے، تمہاری آپی نے مجھے کئی سال تکلیف دی ہے، تڑپایا ہے۔ تمہاری آپی سے محبت کرنے کا جرم تو میں کر بیٹھا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں۔ تمہاری آپی نے جرم محبت کی جو سزا دی وہ ناقابل برداشت تھی۔ میں خوبصورت نوجوان تھا، ان پڑھ نہیں تھا، میٹرک میں اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوا تھا، میرا عیب صرف میری غربت تھی۔ تمہاری آپی میری ہر چیز کو نشانہ بناتی، میرا لباس، میرے جوتے، میری کلائی پر بندھی معمولی گھڑی، میرے سر کے بالوں میں ڈالا جانے والا تیل۔ ماں نے بچپن سے سر میں تیل ڈالنے کی عادت پکی کر دی تھی۔ تمہاری آپی ہر ملاقات میں میرا دل تو کیا میرا خون بھی جلا کر راکھ کر ڈالتی تھی۔ اس کو تپانے کے لیے میں پہلے سے بھی زیادہ تیل بالوں میں ڈالتا۔ وہ مجھے ذہنی طور پر اتنا زیادہ پریشان کرتی کہ کبھی کبھی اس کو مار ڈالنے کا میرا جی چاہتا۔ اس کا ہر جملہ توہین آمیز ہوتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے حقارت ہی حقارت ہوتی۔ وہ اکثر مجھے فقیر کہہ کر میرا دل توڑتی، مگر میں پھر بھی برداشت کرتا۔ جانتی ہو کرن، کیونکہ مجھے امامہ سے سچی محبت ہو چکی تھی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے ہر روپ میں پیاری لگتی، میرے چھونے پر وہ دبتی تھی، اور میں ہر ملاقات میں اس کو چھوتا ضرور تھا، کیونکہ مجھے دیکھتے ہی تمہاری آپی کا پہلا جملہ یہی ہوتا، دیکھو چنا نہیں۔ اور وہ جو رویہ میرے ساتھ اختیار کرتی، اس کا بدلہ اس کو چھو کر لے لیا کرتا کہ میرے چھونے پر وہ آگ بگولا ہو جاتی تھی۔ کرن نے بات ختم کر کے امامہ کو دیکھا جو بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، پھر کہا، آپی کتنی توہین کرتی تھیں آپ، بھائی جان سے کتنی نفرت تھی آپ کو، اس کے باوجود آپ سے بے حد بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ابھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ شادی عید کے بعد ہوگی، مگر انہوں نے کسی ایک کی نہیں مانی، کہنے لگے چھوٹی عید پر میری منگنی کا سوچ سوچ کر بخار ہو گیا تھا، اب بڑی عید پر کچھ اور نہ ہو جائے اس لیے شادی عید سے پہلے ہوگی۔ وہی بہت ہے جو اب تک ان 3 ماہ میں اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور پتہ ہے آپی جیولری کی خریداری سے واپسی پر بھائی جان نے مجھ سے کہا تھا، کرن تمہاری آپی کا وزن کافی کم ہو چکا ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھا کرو۔ امامہ کرن سے خرم کی باتیں سن سن کر اندر تک پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا، اس لیے نہ جانے کیسے سب کو ساتھ ملا کر اس نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا، ورنہ وہ تو اس کو اپنی ضد اور حماقت کی وجہ سے کھو چکی تھی۔ اب امامہ کو سب گھر والوں پر بھی غصہ آ رہا تھا جو خرم کے ساتھ مل کر نہ صرف اس کو ستاتے رہے تھے بلکہ اس کے تڑپنے کا مزہ بھی لیتے رہے تھے، اور بے حد پیار بھی آ رہا تھا جو مجھ سے پوچھے بغیر خرم کے رشتے کی ہاں کر دی تھی، اور یہ پیار بہرحال غصے سے زیادہ تھا۔ جب کرن سب باتیں بتا کر اٹھنے لگی تو امامہ نے پوچھا، اب تم مجھے اپنے بارے میں ایک بات بتاؤ، تم ریحان کے قریب کیسے ہوئی، جبکہ تم تو کبھی ان کے گھر گئی بھی نہیں؟ امامہ کی آواز سن کر وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر نظریں جھکا کر بولی، آپ کو تو معلوم ہوگا میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا سارا کام عابد بھائی نے ان کے ذریعے ہی یعنی ریحان کے سپورٹ کیا تھا، اور مجھے خود بھی 1-2 بار ان کے ساتھ جانا پڑا۔ ان کا یہ یونیورسٹی میں آخری سال تھا، پہلی بار ہی مجھے یونیورسٹی لے جاتے ہوئے انہوں نے راستے میں مجھے بتایا کہ
وہ مجھے بہت پہلے سے پسند کرتے ہیں، مگر اظہار اب تک اس لیے نہ کیا کہ پڑھائی متاثر نہ ہو۔ تم بھی کالج میں پڑھتی تھی اور میں بھی۔ میں ان کی بات سن کر خاموش رہی تھی۔ پھر جب انہوں نے میری یونیورسٹی جوائن کرنے سے چند ہفتے بعد کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو شروع میں تو نہیں، مگر بعد میں انہوں نے مجھے قائل کر ہی لیا۔ باقی رہی آپ کی یہ بات کہ قریب کیسے ہوئی، تو صبح اور ان کا اور میرا ٹائم ایک ہی تھا، صرف کالج الگ الگ تھے۔ وہ صرف مجھ سے 1 سال ہی تو تعلیم میں آگے تھے اور میرے قریب سے گزرتے وہ کبھی کبھار مجھے مخاطب کر لیا کرتے۔ خاص کر امتحانوں کے دنوں میں وہ مجھ سے یہ ضرور پوچھا کرتے پیپر کیسا ہوا۔ تاہم ان سے اکیلے ملنے کبھی نہیں گئی۔ ہاں، وہ کبھی کبھار یونیورسٹی چھوڑنے کے باوجود مجھے ملنے آ جایا کرتے تھے، اور ہاں، فون پر وہ اکثر مجھ سے بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ کرن یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ کرن کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی اور پھر شام کو دلہن بن کر سیدھی میرج ہال میں آئی تھی۔ سارا دن خرم کی باتیں یاد کرتے گزرا تھا اور اب وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ بھی خرم سے سچی محبت کرتی تھی، جبھی تو شدید نفرت کا اظہار کرنے کے باوجود وہ جو اور جیسا کہتا رہا وہ ایسا ہی کرتی رہی، ورنہ گھر کے کسی بھی فرد سے وہ خرم کی شکایت کر ہی سکتی تھی۔ یہ محبت ہی تھی جو وہ خرم کے خلاف کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ رات وہ خرم کی بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی، جو اب اس کا اپنا گھر تھا۔ تمام رسموں کی ادائیگی کے بعد نسرین مسکرا مسکرا کر امامہ کو چھیڑتی تنگ کرتی رہی تھی۔ خود خرم کے بیڈ روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بھی اچھی طرح بیٹھ بھی نہ پائی کہ خرم بھی چلا آیا تھا۔ پہلے روم کا دروازہ بند کیا، پھر وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں کہا، بکروں کی قربانی کل ہے اور اماں نے آج ہی میری قربانی دے ڈالی۔ کہا تھا ماں سے شادی عید کے بعد رکھ لیں گے، زبردستی کی شادی ہے۔ آپ کی لڑاکا بہو پتہ نہیں میرا کیا حشر کرے، مگر ماں مانی نہیں۔ قسمت میں خیر جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بیڈ کے قریب آیا اور امامہ کے قریب کھڑے ہو کر خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا۔ امامہ کا دل اندر سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ چہرے پر گھونگھٹ تو تھا نہیں، اس لیے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ خرم چند منٹ امامہ کو دیکھتا رہا، پھر کہا، اگر تم حسین نہ ہوتے تو ہم مہربان نہ ہوتے، سرکار چپ نہ ہوتے تو قدردان نہ ہوتے۔ اور ذرا فاصلہ چھوڑ کر دلہن بنی امامہ کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ چند پل نگاہیں جھکا کر بیٹھی امامہ کو دیکھ کر نہ جانے کیا سوچتا رہا، پھر اہنکار بھرا اور جتانے والے انداز میں کہا، مجھ سے شادی کرنے کے بجائے تمہیں عمر بھر کنواری بیٹھنا پسند تھا، پھر قاضی کے سامنے قبول ہے کیسے کہہ دیا، نکاح نامے پر دستخط کیسے کر دیے۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ امامہ بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور جب دیکھا تو چونک پڑی۔ اس کا چہرہ بے حد سرد اور چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر امامہ نے پھر نگاہیں جھکا لی اور خرم نے بھی اسی لہجے میں امامہ کو دیکھتے کہا، تمہیں یہ ضد کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے بجائے عمر بھر کنواری بیٹھنا پسند کرو گی، تو مجھے یہ ضد تھی کہ تمہیں اپنے نکاح میں لا کر چھوڑ دوں گا، اور میں نے تمہاری ضد توڑ کر اپنی ضد پوری کر لی۔ یاد ہے نا کہ تم نے کہا تھا کنواری نہیں بیٹھنے دوں گا؟ یاد ہے نا میں نے تم سے کہا تھا کنواری نہیں بیٹھنے دوں گا، میں تمہیں ضرور حاصل کر لوں گا، اور میں نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ اب آپ کیا کہتی ہیں ماما جی؟ امامہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے اور اس کی باتوں کا مطلب کیا ہے، اور یہ کہ ان باتوں کا بھلا اس سے کیا جواب دے۔ اس نے تو کل کی رات اور آج کا دن گھر والوں سے اس کی باتیں سن سن کر بیٹھے سپنے دیکھتے ہوئے گزارا تھا۔ وہ تو اتر بیس پگڈنڈیوں پر چلتی اس کمرے کی کاک ٹیل کی خوشبوؤں میں مہکتی فضاؤں میں آئی تھی، اور خرم کے ایک جملے سے اس کے ارمانوں پر اوس بڑھ گئی تھی کہ قاضی کے سامنے قبول ہے کیسے کہہ دیا۔ امامہ نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ خرم چند پل اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر کہا، میری باتوں سے یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے محبت نہیں رہی۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ مجھے آج بھی تم سے محبت ہے جتنی پہلے تھی، مگر میرے محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں مجھ سے کیا میری شکل سے بھی نفرت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ نکاح میں لینے کا فائدہ اٹھاؤں اور تمہیں زبردستی اپنی یہ شکل دیکھنے پر مجبور کروں۔ کل رسم ولیمہ کے بعد میں تمہاری وجہ سے یہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ امامہ شادی نہیں کرنا کسی اور سے۔ یہ سن کر ہی میں پاگل ہو جاؤں گا کہ تم میری نہیں رہی، مگر اب ایسی کوئی بات نہیں۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تم ماں کے ساتھ رہنا میری بن کر۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں ملتی رہے گی اس گھر کے اندر، سوائے میرے۔ وہ رکا اور تھوڑے توقف کے بعد کہا، میری ان باتوں کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں آج کی رات کا تقاضا نہیں سمجھتا۔ اس نے پھر رک کر امامہ کو دیکھا اور کہا، تم پسند کرو یا نہ کرو، مگر ہاں صرف آج کی رات میں تمہارا ہوں۔ اب یہ تمہاری قسمت ہے کہ وصل کی یہ ایک رات تمہیں عمر بھر کی تنہائی عطا کرتی ہے، یا تمہاری گود بھرنے کا سبب بن کر تمہارے دل بہلانے کو بچے کی صورت میں تمہیں کوئی کھلونا عطا کرتی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے مجھے ہر حال میں تم سے دور جانا ہے۔ میرا ٹکٹ اوکے ہے، میں کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، اس کے باوجود کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ مگر بات وہی، میرے محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تو آج بھی مجھ سے نفرت ہے۔ وہ خاموش ہو کر امامہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی پہلی بات سن کر امامہ نے سوچا،
وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ اس نے شادی مجھ سے انتقام لینے کے لیے کی ہے۔ اب وہ ساری زندگی پچھلی باتوں کے تانے مار مار کر زندگی عذاب بنا دے گا۔ مگر اب خرم نے جو کہا تھا اس کا سن کر امامہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اس کی چند روز کی بے رخی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ عمر بھر کی جدائی کیسے برداشت ہوگی؟ وہ کیا سوچ کر آئی تھی؟ ایک پرسکون خوشگوار محبت بھری زندگی کے خواب، اور یہاں کیا ہونے والا تھا؟ امامہ نے سوچا۔ اب جب رہنا نقصان دہ ہے اس لیے اس نے بہت سوچ کر کہا، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے ماما۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم بار بار مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کرتی؟ خرم نے پہلے والے لہجے میں کہا، آپ میری بات سن لیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے صرف اس وجہ سے شادی سے انکار کیا کہ شادی کے بعد آپ مجھے اس بات کا طعنہ دیں گے کہ میں نے ایک معمولی موٹر میکینک اور 2 ٹکے کے کرایہ دار کو ٹھکرا دیا، اور جب وہ میکینک بزنس مین بنا، ایک امیر آدمی بن گیا تو شادی کر لی۔ میں نے سوچا آپ کی یہی ضد ہے نا، آپ مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنے دیں گے تو ٹھیک ہے، میں شادی نہیں کروں گی۔ مگر اب آپ بھی تو میرے ساتھ میری ہاں کے انتظار میں بیٹھیں گے۔ یہی کہا تھا نا آپ نے مجھ سے، ادھر تم کنواری بیٹھنا، ادھر میں کنوارا بیٹھوں گا۔ بے وقوف تھا تمہارے جیسا، خرم نے دل میں سوچا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی تمہیں بھی تو مجھ سے محبت ہے۔ میں آپ کو قسم کھا کر یقین دلا سکتی ہوں، مگر آپ میری باتوں کا یقین نہیں کر رہے تو میری قسم کا کیسے یقین کریں گے؟ امامہ نے بھڑائی آواز میں کہا، یعنی پکی بات ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ خرم نے بغیر کسی تاثر کے پوچھا۔ کہنا چاہتی نہیں بلکہ کہہ رہی ہوں، بتا رہی ہوں، مجھے غلط نہ سمجھیں، میرے یقین کریں، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے کہہ رہی تھی۔ خرم نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی اور پوچھا، ویسے ہی سچی محبت جیسی میں تم سے کرتا ہوں، ذرا ایک بار پھر کہنا۔ آپ کی قسم، سچی محبت؟ کہتے ہوئے وہ اپنے خوبصورت مہندی بھرے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی، اور خرم پرسکون سا اس کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، بہت اکڑتی ہیں لڑکیاں، بہت تنتناتی ہیں، ستاتی ہیں، مگر اس جگہ بیٹھتے ہی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اپنے پاؤں کے نیچے جنت رکھنے کے باوجود مرد کو ہی خدا نے حاکم بنایا ہے۔ وہ خرم کو دیکھتے ہی بھوکی بلی کی طرح جھپٹنے کو تیار رہتی، قریب ہوتا تو منہ نوچنے کی کوشش کرتی، اس قدر بے رحمی سے اس نے گرم چائے اس کے پاؤں پر گرا دی تھی، انگلی منہ میں دبا کر کیما بنا ڈالا تھا، مگر اب حیثیت بدل گئی تھی۔ اس کا اقرار محبت خرم کو گہرا سکون دے رہا تھا۔ امامہ نے اپنے منہ سے محبت کا اعتراف کر کے گویا اپنی ہر غلطی کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر خاموشی سے اس کو دیکھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے روتی ہوئی ماما کو چپ کرانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ خرم سے کوئی جواب نہ پا کر امامہ نے خود ہی چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اس کو دیکھا، پھر پوچھا، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ پلیز، شادی سے پہلے جو بھی میں نے آپ کو کہا اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرے یقین کریں میں بدل چکی ہوں۔ یہ سن کر خرم کو اس پر ترس آ گیا، بلکہ ڈھیروں پیار بھی۔ یوں بھی اس کو تنگ کرنے کا پروگرام مؤخر کرتے خرم نے محبت سے چور لہجے میں کہا، بے وقوف، تمہیں چھوڑ کر جانا ہوتا تو واپس ہی کیوں آتا؟ یہ شادی میں نے اتنی محبت سے منصوبہ بندی کر کے کی، یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا کہ اس کے بغیر تمہیں میری محبت کا اعتراف کرنا ہی نہیں تھا۔ خرم نے مسکرا کر اس کو دیکھا، پھر امامہ کی حیرت بھری آنکھوں میں دیکھتے بولا، محض اپنی جھوٹی انا کی خاطر تم نے میری اور اپنی زندگی تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میں تمہاری بات پر یقین کر کے تمہیں چھوڑ کر واقعی کرن سے شادی کر لیتا تو پھر تمہارا کیا ہوتا؟ جانتی ہو، جب کوئی لڑکی نفرت کا اظہار کر کے باوجود اس کے کہ لڑکے کی بات مانتی رہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی اس لڑکے سے محبت ہے۔ کہتے ہیں نا، الفت نہ سہی نفرت ہی سہی، اس کو بھی محبت ہی کہتے ہیں۔ ہم نفرت صرف اسی سے کرتے ہیں جس سے یا تو ہماری شدید محبت کا حقدار ہو یا پھر جو ہماری شدید محبت کا حقدار ہوتا ہے۔ تمہیں بھی مجھ سے محبت تھی، یہ میں نے شروع میں ہی محسوس کر لیا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم ابا اماں یا کسی بہن بھائی سے میری شکایت کر سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں تمہیں ڈراتا رہا، اور اگر اب باتوں میں لگا رہا تو یہ خوبصورت رات ضائع ہو جائے گی۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر مان لیا ہے نا مجھے؟ وہ رکا۔ امامہ جو بڑی توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی، جلدی سے پوچھا، کیا؟ خرم نے ہنس کر کہا، وہی یعنی پکا بدماش، کیسے میں نے تمہارے کہے بنا تمہاری خواہش پوری کر دی؟ میری خواہش؟ امامہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ حالانکہ بات تو اب صاف تھی، مجھ سے شادی کرنا کیا تمہاری خواہش نہیں تھی؟ خرم نے مسکرا کر کہا، اور امامہ نے ایک بار پھر نگاہیں جھکا لیں، اور اب خرم بتا رہا تھا، وطن واپسی پر جب پہلی بار تم نے آپ کہہ کر مجھے مخاطب کیا، چونک تو میں اسی وقت گیا تھا، سوچا محترمہ کو عقل آ گئی ہے، پتہ چل گیا ہے مجھے کیا کہہ کر مخاطب کرنا ہے، مگر بعد میں جب اپنی ضد پر قائم رہی تو مجھے غصہ آنے لگا۔ جب تم مجھ سے بات کرتی تھی تو تمہارا لہجہ کمزور ہوتا، مگر ہاں کروانے کی کوئی صورت سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ تم ملنے سے بھی گریزا تھی۔ بہت سوچ کر میں نے بھانجی کو بلایا، تم نے اس کے ساتھ جو باتیں کی ان میں میرے لیے سب سے اہم یہی تھی،
اگر میں نے تمہارے ماموں سے شادی کر لی تو وہ ساری زندگی مجھ سے یہ کہے گا کہ میں نے ایک معمولی موٹر میکینک کو ٹھکرا دیا اور جب وہ بزنس مین بنا تو شادی کر لی۔ یہ سب سن کر میں نے بھانجی سے کہا، تمہاری سہیلی اپنی جھوٹی اناق کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی، تم اب پھر جاؤ اور اس کو بتا دو شادی کے بعد میں ایسی گھٹیا بات کبھی نہیں کروں گا، مگر اب کہ تم نے نسرین کو بھی بے حد تپایا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، ماموں وہ میری سہیلی ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہت ضدی ہے، آپ اس کو بھول کر کہیں اور شادی کر لیں۔ نانو کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، وہ آپ کے تو کیا گھر کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، چھوڑیں ماما کو اور کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لیں۔ وہ مجھے سمجھا کر چلی گئی اور میں چاہنے کے باوجود بھانجی کو یہ نہ کہہ سکا کہ تمہاری تو وہ صرف سہیلی ہے، میری تو محبت ہے، محبت نہیں میری زندگی کا حاصل، میری زندگی ہے۔ اگر اپنی انا کے ہاتھوں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی تو میں نے سوچا چلو میں اپنے طور پر ایک ٹرائی کرتا ہوں، چند یوم کے لیے خود کو منظر سے غائب کر کے دیکھتا ہوں، وہ میری کمی محسوس کرتی ہے، اگر مجھ سے وہ محبت کرتی ہے تو پتہ چل ہی جائے گا۔ وہ برسوں سے مجھے ہر اتوار چھت پر دیکھنے کی عادی ہے اور اب میرے نہ دکھائی دینے پر ڈسٹرب ضرور ہوگی۔ یوں اتوار کو چھت پر کھڑا ہو کر تمہیں دیکھنے کے بجائے کرسی پر بیٹھا جالیوں سے دیکھتا رہا۔ میری ٹرائی کامیاب رہی، میرے دکھائی نہ دینے پر تم اپسیٹ ہو گئی تھی، کپڑے پھیلاتے ہوئے تم نے کتنی بار بے قرار ہو کر میری چھت کی جانب دیکھا، تمہاری بے قراری دیکھ کر میں مسکراتا رہا۔ اپنی جیت کا تو مجھے پکا یقین تھا، مگر یہ جیت اتنی جلدی پہلی بار منظر سے غائب ہوتے ہی مجھے مل جائے گی اس کا یقین نہیں تھا۔ ہاں تو جب تم نے میری کمی محسوس کر لی تو اس کا مطلب تھا کہ میں جیت گیا، میری محبت جیت گئی تھی۔ اب تمہیں پانے حاصل کرنے کا طریقہ سوچنا تھا، سیدھے طریقے سے تو تم ہاتھ آنے والی نہیں تھی، اور بہت زیادہ وقت ضائع کیے بغیر میں نے تمہیں پانے کا طریقہ سوچ لیا، تو پھر فون کر کے بھانجی کو بلایا۔ جب میں نے اس کو اپنا پلان بتایا تو بھانجی نے بگڑ کر کہا، فرض کریں اگر بھابھی مان جاتی ہیں، اماں اور سارے گھر والے بھی ہاں کر دیتے ہیں، لیکن اس ضدی نے اگر عین شادی کے دن انکار کر دیا پھر کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں کتنی بے عزتی ہوگی آپ کی۔ بھانجی کی بات سن کر میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ وہ انکار نہیں کرے گی، اس بات کا مجھے پورا یقین ہے، اور فرض کرو کہ اگر وہ انکار کرتی بھی ہے تو یہ میرا مسئلہ ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھانجی مان تو نہیں رہی تھی مگر میری حالت دیکھ کر مان گئی، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اماں عابد بھائی کبھی انکار نہیں کریں گے، ایک تو اس لیے کہ وہ پہلے ہی مجھے بے حد پسند کرتے، دوسرا کسی چیز کی بھی تو اب کمی نہیں تھی مجھ میں۔ اتنا کہہ کر خرم خاموش ہوا۔ وہ امامہ نے بڑی بےتابی سے پوچھا، پھر مختصر یہ کہ جیسا میں نے سوچا ویسا ہی ہوا، بھانجی نے بھابھی سے بات کی اور سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ ماما شادی سے انکار کیوں کرتی ہے اور میں کیا چاہتا ہوں۔ بھابھی نے اماں اور عابد بھائی سے اور فیصلہ خود ہی میرے حق میں کروا دیا تھا۔ جب بھانجی نے فون پر خوشخبری سنائی تو میرے اندر گہرا سکون اتر گیا۔ میری محبت ضائع نہیں ہوئی تھی، جس کی خاطر 5 سال پردیس کاٹا وہ میری ہونے والی تھی۔ اسی وقت میں نے ماں سے بھی بات کرنے کا سوچ لیا، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے ماں کے پاؤں دباتے پوچھا، اماں جی امامہ کیسی لگتی ہے آپ کو؟ ماں کی آنکھیں بند تھیں۔ میری بات سن کر اماں نے فوراً آنکھیں کھول دیں، مجھے دیکھا جیسے میری بات سمجھ گئی ہوں۔ میرے ہاتھ پرے کرتے اماں اٹھ بیٹھی اور مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا، پتر اگر تم شادی کے حوالے سے پوچھ رہے ہو تو میں صاف صاف بتا دیتی ہوں، وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں، حد سے زیادہ بدتمیز اور نکچڑی ہے، کبھی مجھے سلام تک کرنا گوارا نہیں ہوا، اور الٹا جب کبھی ان کے گھر جاؤں تو گھور گھور کر دیکھتی ہے مجھے، نہ جانے میں نے اس پر کیا کیا ظلم کر رکھا ہے، میرا تو اس کی وجہ سے ان کے گھر جانے کو دل نہیں چاہتا، پر کیا کروں بھاگی گھر والے بہت اچھے ہیں، خاص کر اس کی اماں اتنی اخلاق والی عورت ہے کہ کیا بتاؤں، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بس اسی وجہ سے کبھی کبھی چلی جاتی ہوں، میری مانو تو امامہ کے بجائے کرن سے شادی کر لو، بہت اچھی لڑکی ہے، پھر امامہ کام چور بھی بہت ہے۔ اپنی بات ختم کر کے ماں نے میری رائے جاننے کے لیے میری جانب دیکھا تو میں اس کو بھی سب کچھ سچ سچ بتانے لگا، اور یہ کہ تمہاری منگنی بھی میں نے ختم کروائی، میری وجہ سے آپ کو خفا خفا ملتی ہے۔ ساری بات سن کر اماں نے مجھے خوب ڈانٹا اور فیصلہ ماں نے تمہارے حق میں دے دیا۔ اب ایک مزے کی بات سنو، جس دن منگنی کی رسم ہونا تھی، چھوٹا بھانجا اس دن میرے پاس آیا، بے حد پریشان تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ماموں یار 2 باتوں میں سے ایک بات آپ کو لازمی کرنی ہے، پہلی یہ کہ آپ کرن سے شادی سے انکار کر دیں۔ میں اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا اور اس کو تنگ کرنے کو کہا، اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر دوسری بات یہ کہ یا تو آپ مجھے شوٹ کر دیں یا میں آپ کو ضرور شوٹ کر دوں گا۔ اس نے بے خوفی سے کہا، مجھے شوٹ کرنے کی وجہ؟ میں نے سکون سے پوچھا تو ریحان نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا، میں اور کرن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ اب کرن سے شادی کریں یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ سن کر میں نے بھانجی کو اصل بات بتائی، یوں یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور ادھر کرن سے میرا رشتہ روکنے کی جو تم نے کوشش کی، تم سے جو بھی بن پڑا تم نے کیا، مگر افسوس کہ رشتہ ختم نہ ہو سکا، اور یہ کرن سے نہیں تم سے طے ہوا تھا۔ کرن نے ایک ایک بات بتا دی تھی مجھے کہ
تمہاری ایک نہیں مانی اور اب تم پریشان پھرتی ہو۔ امامہ کو یہ سن کر شرمندگی ہو رہی تھی اور خرم چھیڑنے والے انداز میں کہہ رہا تھا، ابھی کل رات اپنی رسم مہندی سے پہلے تم نے بھانجی سے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ سب ایک ایک لفظ بتا دیا ہے بھانجی نے مجھے۔ وہ ہے ہی کمینی۔ امامہ نے دل میں سوچا اور خرم نے ہنس کر کہا، یہی کہا تھا نا بھانجی سے، تمہارا ماموں پکا بدماش۔ واپس آتے ہی کرن کو دیکھا اور دل اس پر آ گیا۔ کرن پر نظر رکھ لی، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی اور خوبصورت اور کم عمر ہے۔ امامہ کو یہ سب سن کر شرم آ رہی تھی، پھر وہ چونک پڑی۔ خرم کہہ رہا تھا، میرے لیے اس دنیا کی خوبصورت لڑکی تم ہو، صرف تم، اور تعلیم گو کہ اچھی چیز ہے، لیکن میرے لیے تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں، مجھے تم سے نوکری نہیں کروانی۔ ہاں، بچوں کی تربیت کے لیے جتنی تعلیم ضروری ہے وہ تمہارے پاس ہے اور میرے پاس بھی۔ اب صرف ایک بات کا جواب دو تاکہ یہ باتوں کا سلسلہ ختم ہو۔ اماں سچ کہتی تھیں یا کہ میں یہاں کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا؟ یعنی لوگ آج بھی سچی محبت کرتے ہیں جیسے کہ میں نے تم سے کی اور نبھائی بھی؟ امامہ یہ سن کر چپ رہی۔ خرم نے پھر پوچھا، سچی محبت کرنے والے ہر دور میں موجود ہیں، پلیز بتاؤ نا، میں سچ کہتا تھا یا اماں کہتی تھی؟ آپ ہی سچ کہتے تھے اور آپ ہی سچ ہیں، امامہ نے شرمائی شرمائی ادا سے کہا۔ تو چند منٹ کے لیے دونوں طرف خاموشی رہی، پھر خرم نے پوری سنجیدگی سے پکارا، امامہ جی۔ امامہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا تو خرم نے پوچھا، چھونے کی اجازت ہے؟ امامہ نے ضبط کرنے کی کوشش بہت کی مگر خرم نے کہا ہی کچھ اس انداز سے تھا کہ امامہ کی ہنسی نکل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ اس نے خود بھی ایک ساتھ کہکا لگایا، پھر نرمی سے امامہ کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی انگلی میں ڈالی اور جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت چوم لی تھی۔ امامہ نے خود سپردگی کے انداز میں سر خرم کے سینے پر رکھتے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی تھیں۔ دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول چنا نہیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔